ابھی ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی اس وقت نظر آ رہی ہے خبر گھر میں، اور 53 ممبرز ہیں آزاد کشمیر میں، اور 27 ممبرز آ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف۔ فریال تالپور صاحبہ اسلام آباد میں موجود تھیں اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ساتھ ہیں۔ لیکن اب یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو انوار الحق صاحب تھے وزیر اعظم، وہ بھی ان کو بھی نون لیگ سپورٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ تھے بھی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ استحکام پارٹی کے تھے۔ تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک حکومت بنائے جو کہ نون لیگ کا بھی جس میں اشتراک نہ ہو؟ تو ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد نیر علی صاحبہ نے۔ نیر صاحبہ گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی دفعہ آپ ہمارے شو پر آ رہی ہیں، تو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو ظہیر، تھینک یو نادیہ۔ جی نیر جی، ذرا بتائیے گا کہ اس چینج سے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں، کتنے خوش ہیں؟ دیکھیں نادیہ، ابھی تو مطمئن ہونے کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے جب حکومت بن جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی، تو اس کے پیچھے محرکات بہت سارے ہیں۔ اس کو اگر آپ تھوڑا وے بیک لے جائیں تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے آزاد کشمیر کی، اس کے حوالے سے آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح سے وہ بار بار جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے، لیکن پہلی بار جب عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سڑکوں پر آئی تھی اپنے مطالبات کے ساتھ، تو اس وقت تمام جو سیاسی پارلیمانی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اب جب وہ بار بار بیچ میں آتی رہیں، اپنے مطالبات منواتی رہیں، لیکن اب کی بار جب وہ سامنے آئے ہیں اور سڑکوں پر آئے ہیں تو اس کا سیناریو تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ ایک تو ان کے مطالبات کے اوپر بنیادی اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ 38 مطالبات تھے ان کے، جس کے اوپر وہ کسی صورت جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر ان کے مطالبات جو ہے وہ 36 مان لیے گئے۔ اب اس مطالبات کے ماننے اور تحریک کے درمیان میں جو ایک دوسرا سیناریو ڈیولپ ہوا، وہ یہ کہ آزاد کشمیر میں جو ایک مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت تحریک آزادی جاری ہے، اور آزاد کشمیر میں اس وقت جو مجموعی طور پر صورتحال ہے، اس کے بعد جو ہمارا مشرقی پڑوسی ہے بھارت، اس نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو یہ تحریک تھی اس کو بڑا نیگیٹولی یوز کیا گیا، اور چودھری انوار الحق پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ اس تحریک کو ڈیفیوز کرنے میں اور جو ایک نیریٹو اسٹیٹ کے اگینسٹ، پاکستان کے اگینسٹ، آزاد کشمیر کی اپنی حکومت کے اگینسٹ بن رہا تھا، اور وہاں پہ جو عوامی ایک رد عمل تھا شدید قسم کا، جس میں تشدد بھی ہوا، ہلاکتیں بھی ہوئی، تو وہ ساری چیزوں کو ڈیفیوز کرنے میں، کنٹرول کرنے میں۔ نہیں صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، انوار الحق صاحب جو تھے، دیکھیں وہ تو ان کی کوئی سٹینڈنگ تو تھی نہیں اس طرح، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کو چلا تو نون لیگ ہی رہی تھی، ٹھیک ہے، یا پھر پیپلز پارٹی یا جو دیگر لوگ آزاد ہوں گے وہاں پر۔ تو یعنی یہ پیپلز پارٹی نے جو ابھی ایک ایکٹیو کردار ادا کیا ہے کہ بھائی گورنمنٹ ہی ہم لیتے ہیں اور گورنمنٹ ہم چلاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پیچھے بیٹھ کے بھی چل سکتا ہے جیسے سسٹم چل رہا تھا۔ جی بالکل زہیب، لیکن میں وہ اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ جو سارے محرکات ہیں نا، ان کی وجہ سے وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات میں ساتھ تھیں، وہ اب بھی جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئیں۔ اس بار وہی سیاسی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے کسی ایک بھی پارلیمانی جماعت نے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو آئے روز کا معاملہ ہو گیا کہ آپ اسٹیٹ کو جو ہے وہ، ریاست کو جو ہے وہ یرغمال بنائیں اور اس کے بعد اپنے مطالبات منوا لیں۔ تو اس بار پھر اس سچویشن کا رد عمل آیا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے فیصلہ کیا کہ وہ اب نہیں بیٹھیں گے۔ پھر نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب جو ہے وہ چودھری انوار الحق کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار تمام پارلیمانی پارٹیوں کی جانب سے کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، بلکہ جو فارورڈ بلاک جو کہ خود چودھری انوار الحق کے ساتھ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ چودھری انوار الحق نے ایک بھاری مارجن کے ساتھ ان ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، ان میں سے بھی صرف 2 لوگ جو ہیں وہ چودھری انوار الحق کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ میں شامل ہوئے، جس سے کہ ایک فضا بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب جب مسلسل جو ہے اس کے اوپر جب معاملات آگے بڑھے، کراچی میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی فریال تالپور کی، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی صدارت میں یہ وہاں پر بڑی میٹنگ ہوئی جو کہ آزاد کشمیر پارلیمانی گروپ کی تھی۔ اس میٹنگ میں یہ طے کر لیا گیا کہ بھئی اب ہم انوار حکومت کے اندر نہیں بیٹھیں گے۔ سی کی میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ساری جو مذاکرات ہیں، یہ ساری جو گفتگو ہے، یہ صدر آصف علی زرداری تک پہنچی ہے۔ یہاں پر 2 روز سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑی گہما گہمی تھی، مسلسل ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، توڑ جوڑ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد اب جو اس وقت سیناریو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ بغیر کسی جو ہے وہ سپورٹ کے اپنی حکومت بنا لے۔
تو یہ سارا جو ایک ڈیولپنگ سچویشن تھی، لیکن گزشتہ روز جو ہے وہ 10 ارکان نے مزید جو ہے جو فارورڈ بلاک کے ارکان تھے، جو چودھری انوار الحق جو اس وقت سٹنگ وزیر اعظم ہے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی میں غیر مشروط شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. اب وہ نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ فلیال تالپور صاحبہ کل سارا دن اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں موجود تھی. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے، وہاں پہ شمولیت اختیار کر رہے تھے. اور ان 10 لوگوں کی شمولیت کے بعد پہلے ہی پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ اس وقت اکثریتی جماعت ہے، 17 ممبرز اپنے موجود تھے، تو 27 ممبر ہو گئے. اور ان 27 ممبرز کے بعد اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ وہاں پر ایون اگر نون لیگ کی وہ جو 9 ووٹس ہے وہ ان کو نہ بھی ملیں تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی. نہیں یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ ہے ان کا کیا سٹانس ہے، ان کا کیا ری ایکشن ہے، پیپلز پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد گزشتہ روز جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون بھی کیا گیا تھا اور اس میں ایک کمیٹی جو ہے جو کہ 2 دن سے چل رہا تھا کہ اس کو ایک میکنزم طے کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ کمیٹی فارم کر دی جائے. تو اب جو ہے وہ آگے یہ ہونے جا رہا ہے نادیہ، آج جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوگی اس کمیٹی کے درمیان میں جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اے جے کے درمیان میں جو ہے وہ مشاورت کرے گی. اب یہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں نون لیگ کی طرف سے احسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہے اور انجینئر امیر مقام ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف ہیں، قمر زمان قاہرہ ہیں. تو یہ لوگ مل کر بیٹھیں گے آج اور آج وہ اس کا میکنزم بنائیں گے کہ آیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ کو نون لیگ کی سپورٹ پیپلز پارٹی کو حاصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اگر ووٹ نہیں کرتی ہے نون لیگ اگر ووٹ نہیں کرتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن بینچز میں پہلے سے بیٹھنے کا فیصلہ کر چکی ہے، ووٹ کر کے بھی وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ سکتی ہے. تو جو یہاں پر جو اس وقت وفاق کے اندر ایک کوئلیشن، وفاق کے اندر ایک اتحادی جماعت کا تصور موجود ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوں گی. اچھا دیکھیے، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت دیکھیں ریاست کی جو پالیسیز ہیں، ہم یہ بات اپنے شو پر بھی کرتے ہیں کہ کے پی کے تھوڑا سا ٹربلڈ ہے، تو اس وقت جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو ریاست کی پالیسیز کے ساتھ الائن ہونا ہے. اسی طرح آزاد کشمیر بھی ہے، تو توجہ اسی طرف ہے نا جس جانب یہ قدم اٹھائے گئے ہیں اور اس کا آبجیکٹو اگر ویسے دیکھا جائے اوورآل تو یہی ہے. اور وہاں کے لوگ خوش ہوں، مطمئن ہوں، بہت ضروری ہے. ان کا کیا ری ایکشن ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر جو ہمیشہ سے ایک مطالبہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے وہ کشمیری عوام، جو کشمیری جو وہاں کے شہری ہیں، ان کی جو سپورٹ ہے اور ان کی جو بہتری ہے ان کے لیے کام کرے. اب وہ انفراسٹرکچر کی بہتری بھی ہے، اس کے اندر وہاں پہ بہت سارے منصوبے ہیں جو پینڈنگ ہیں، وہ ان کی طرف بڑھیں. لیکن گزشتہ یہ جو ابھی جو اس وقت دور حکومت جا رہا ہے، اگر آج ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کے توسط سے بھی یہ بھی نیوز دے دوں کہ آج یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چودھری انوار الحق جو ہے وہ مظفر آباد میں اس وقت موجود ہے، وہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے اور اس پریس کانفرنس میں وہ کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتے ہیں جس میں وہ منصافی بھی ہو سکتے ہیں، وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا جو پیش رفت ہے یہ آج ہونے جا رہی ہے. اچھا، کوئی ایسا کوئی ٹرم آئل نہیں ہے، اس کو ٹرم آئل نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ ان کی اسٹینڈنگ ہے اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اندر کوئی ایسی وہاں پر اس وقت جو ہے وہ انریسٹ کی سچویشن نہیں ہے کہ چودھری انوار الحق کی کوئی وہاں پہ محبت ہو اور لوگ جو ہے وہ باہر نکل آئے ہوں سڑکوں کے اوپر. لیکن جو اسٹیٹ کی پالیسیز کی آپ نے بات کی، وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ فلا دیکھا گیا جب اس بار عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا تھا اس کے دوران، کہ اسٹیٹ کی پالیسیز کے اوپر سوالات اٹھے اور خاص طور پہ جو وہاں پر اسلام آباد پولیس گئی، پاکستان فوج گئی، کیونکہ آلریڈی پاکستان فوج وہاں بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت چوکنا رہتی ہے، وہاں پر اپنی قربانیاں دے رہی ہے تاکہ وہ بارڈر جو ہے وہ محفوظ رہے. تو کشمیر تو ہمارا ہے، ہم اس کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے، بھارت چاہے جو بھی کہے. لیکن بھارت کی طرف سے جو ایک پروپیگنڈا منفی کیا گیا اس کو وہاں پر ہوا دینے کی ایک وجہ بنی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا دھرنا، اور وہ جو 38 نکات لے کر بیٹھے تھے وہ ایک مقام. لیکن بہرحال ایک سیاسی طور پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا موو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں جو کہ پہلے بھی رہی ہے تو سیاسی طور پر ایک اچھا موو ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. دیکھیے